السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس مارننگ بریفنگ میں۔ آج اس ہفتے کا 4تھ ورکنگ ڈے جمعرات کا آج دن ہے، تھرسڈے، اور ڈیٹ ہے آج 24 سپٹمبر۔ 3-4 دنوں سے ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ ایونٹ جو امریکہ کی اکانومی کے حوالے سے تھی وہ مسٹر جرمی پاول کی ٹیسٹیمنی کے حوالے سے رہی، اور کل اور ڈے بیفور یسٹرڈے ان کی 2 دن کی ٹیسٹیمنی ہوئی کانگریس امریکہ میں، اور ان کے سے بہت سارے سوالات کیے گئے کہ وہ امریکن اکانومی کو کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے فار دا لانگر پیریڈ آف ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو ان چینج 0% پہ رکھا ہوا ہے، ان سے بہت سارے سوالات کیے گئے۔ پینڈیمک کرونا وائرس کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا کہ اکانومی کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں اور وہ آگے کون سا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے بغور جائزہ لیا 2 دنوں میں، اور 2 دن تک ہم یہی سنتے رہے، سمجھتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ ان کی جو تقاریر تھی اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کی جائے۔ اور اس میں ہم نے یہ پایا کہ جس طریقے سے انہوں نے کچھ دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ امریکہ کا انفلیشن ریٹ جو افراط زر کی شرح ہے وہ 2% سے زیادہ رہنی چاہیے، جبکہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کے بڑھانے کے حوالے سے کوئی ذکر خاص پچھلے دنوں نہیں کیا۔ لیکن ان 2 دنوں میں جس طریقے سے ان کی 2 دنوں تک ٹیسٹیمنی ہوتی رہی، مسٹر منوچن وہاں کے جو فائنینس سیکرٹری ہیں ان کی بھی ٹیسٹیفائی ان کو کیا گیا۔ ان تمام حالات و واقعات سے اور ان تمام جو ٹیسٹیمنی کے دوران ان سے جو سوالات کیے گئے اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ جناب امریکہ سونر اور لیٹر اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی طرف جا سکتا ہے۔ جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ جب انہوں نے انفلیشن ریٹ بڑھانے کی بات کی یا انفلیشن ریٹ کو 2% تک انٹیکٹ رکھنے کی بات کی، تو ہمیں یہ اسی وقت فیلنگ ہماری شروع ہو گئی تھی کہ جب آپ انفلیشن ریٹ یا افراط زر کو 2% سے بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں تو لازمی طور پہ انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھانے کی باتیں ہوں گی، یا اگر بڑھانے کی بات نہیں ہوں گی تو یہ بات ضرور ہوگی کہ انٹرسٹ ریٹ لانگر پیریڈ آف ٹائم کے لیے انٹیکٹ رکھا جائے، 0% سے 0.25% تک یا تو انٹیکٹ رکھا جائے۔ اس انٹیکٹ رکھنے کی بیسس پہ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ کچھ چند مہینوں کے بعد امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی طرف جا سکتا ہے۔ اس بیسس پہ آج پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریٹل ڈاؤن ہوئی ہوئی ہیں، گری ہوئی ہیں۔ کل بھی امریکہ کی سٹاک مارکیٹ تقریباً 1 سے 2% مائنس تھیں، ڈاؤن تھیں۔ آج صبح ایشین مارکیٹ تقریباً 1.5% ڈاؤن ہے، ڈکلائن ہے، ریڈ ٹیریٹری میں چل رہی ہیں۔ اس کا جو بنیادی جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو 2 دن ٹیسٹیمنی چلی ہے، جیسے کہ ہم ہمیشہ یہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ اس ٹیسٹیمنی جب آنے والی ہوتی ہے چاہے وہ 40-50 ڈیز کے بعد ہوتی ہے تو اس کو بہت غور سے بہت زیادہ کلوزلی واچ کرنا پڑتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ یہ ٹیسٹیمنی میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور جرمی پاول صاحب یا جو چیئرمین ہوتا ہے فیڈرل ریزرو بینک کا وہ کیا بیان دے سکتا ہے۔ تو بہرحال ان کے ان بیانات سے کہ جناب پچھلے دنوں جو یہ کرونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک زبوحالی کا شکار رہی، مارکیٹوں میں تقریباً 20-30% ڈاؤن فال آیا، لیکن اب اس ٹیسٹیمنی میں جو بیانات آئے، جو باتیں آئیں، اس میں ہمیں واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پینڈیمک نے بہت بڑا ایک ڈینٹ مارا ہے امریکن اکانومی میں ایز ویل ایز پوری دنیا کی اکانومی میں ایز اے ہول۔ اور کل جو ایک ورڈ استعمال ہوا ہے دیٹ از نون ایز اے ڈیپ ہول، ڈیپ ہول کا ایک ورڈ استعمال ہوا ہے جو کہ بہت زیادہ نیگیٹو ہم کہہ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے یو ایس اکانومی کل کافی ڈاؤن ہوئی۔ آج بھی جو فیوچرز ٹریڈ ہو رہے ہیں یورپ میں یا آپ کی ایشین مارکیٹ کے جو فیوچرز ٹریڈ ہو رہے ہیں وہ سب کے سب مائنس ہیں، ریڈ ٹیریٹری میں ڈاؤن فال کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ صرف کل 2 دن ہونے والی ٹیسٹیمنی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پینڈیمک نے ڈینٹ کیا۔ آج بھی ڈیفرنٹ اخبارات میں یہ سرخی لگی ہوئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس پورے تقریباً 6 مہینے میں جو کرونا وائرس پینڈیمک کا نیگیٹو ایفیکٹ آیا ہے ایز اے ہول پوری دنیا کی اکانومی، اس کی جو اعداد و شمار ہیں وہ 3.5 ٹریلینز آف ڈالر ہیں، ناٹ اے بلین، 3.5 ٹریلینز آف ڈالر کا اکنامک ڈینٹ لگا ہے، ڈیمیج ہوئی ہے پوری دنیا کی اکانومی۔ یہ آج کے اخبارات میں یونائٹڈ نیشن نے یہ کوریج دی ہے اور یہ کہا ہے کہ دیٹ از ویری نیگیٹو۔ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ایسی خبریں آ جانا، امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک کی طرف سے نیگیٹو خبریں آ جانا، یورپین یونین کی جانب سے نیگیٹو کمنٹس بتانا یا انڈیکیشن یہ دینا کہ اکانومی میں خاصا ڈینٹ لگا ہے، یا IMF کی طرف سے ہم یہ خبریں دیکھتے ہیں تو جس کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام ٹیکنیکل بریک آؤٹ جس کی بات میں کافی دنوں سے آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جناب نیسڈیک 11,000 کے نیچے ڈاؤن فال ہو جائے گا، اور کچھ یہی صورتحال اس وقت برپا ہے۔
10,700 کے لگ بھگ اس وقت نیسڈیک کی مارکیٹ چل رہی ہے. 32 سے نیچے S&P کی مارکیٹیں گر چکی ہیں. 26,500 600 کے قریب آ گیا ہے آپ کا ڈاؤ جونز. اور جس طریقے سے ہمارے پاس یہ خبریں آ رہی ہیں یونائٹڈ نیشن کی یا فیڈرل ریزرو بینک کی جانب سے, یہاں پہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو فنڈامنٹل ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں وہ نیگیٹو ہیں, پلس نیگیٹو ہمارے پاس وہ تمام لیولز ہو چکے ہیں جو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ وہ بڑے امپورٹنٹ سپورٹنگ لیولز تھے. تو بہرحال آج ہمارے پاس ساری یہ جو کرونا وائرس اور فیڈرل ریزرو بینک کے حوالے سے جو 2 دن سلسلہ رہا, ان بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹیں ڈاؤن فال کا شکار مزید ہو سکتی ہیں. اچھا, اسی گولڈ اسٹاک مارکیٹ کے ڈاؤن ہونے کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دنوں سے گولڈ, سلور اور آئل کی مارکیٹیں بھی ڈاؤن فال کا شکار ہو رہی ہیں. آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ کا بڑا امپورٹنٹ لیول جو کافی دنوں سے میں آپ سے یہ ذکر کرتا رہا کہ 1920 is a very important supporting level اور as well as a resistance اگر مارکیٹ نیچے کی طرف رہتی ہے. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ کی قیمتوں نے نہ صرف 1920 کے لیولز کو بریک کر دیا ہے بلکہ وہ 1850s میں مارکیٹ چلی گئی ہے, اور اس وقت کرنٹلی مارکیٹ $1855 پر آؤنس کے حساب سے ٹریڈ ہو رہی ہے. تو گولڈ کی مارکیٹیں جو کہ ٹیکنیکلی میں نے آپ سے کہا تھا کہ 1920 ٹوٹنے کے بعد مارکیٹ میں فال ڈاؤن ہو جائے گا, اور یا 1920 کے نیچے مارکیٹ کی کلوزنگ اس کو نیچے لے کر آئے گی, اور کچھ یہی صورتحال اس وقت برپا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی سلور کی مارکیٹ بھی 21 اور $23 پر آؤنس کے حساب سے چل رہی ہے. اس میں بھی خاصی ڈاؤن فال آیا ہے, حالانکہ پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ 29 اور $30 پر آؤنس کے حساب سے سلور کی مارکیٹ ہو گئی تھی. اسی طریقے سے کاپر جو کہ ایک انڈسٹریل آئٹم کنسیڈر کیا جاتا ہے 3.12 کا اس نے کئی ملٹی منتھس کا ہائی کر دیا تھا, اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2.95 تقریباً 1700 یا 17 سینٹس مارکیٹ ڈاؤن فال کا شکار ہو چکی ہے. تو اوور آل تمام مارکیٹیں جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہیں, اور ٹرینڈ از یور فرینڈ کے حوالے سے جس سے میں آپ سے یہ باتیں کرتا رہتا ہوں, اسی بیسس پہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ گولڈ, سلور, کاپر, ایون آئل کی مارکیٹیں بھی ڈاؤن فال کا شکار ہو سکتی ہیں. تو بہرحال آج اب جو بھی چانس لیں, سیلنگ سے چانس لیں, مارکیٹ میں سیل کر کے آپ پھر بائی بیک کریں, وہ زیادہ بہتر ہوگا. اچھا, اسی طریقے سے کل ہمارے پاس 2-3 رپورٹیں تھیں امریکہ کی اور یورپین مارکیٹ کی. PMI پرچیزنگ مینیجر انڈیکس کے حوالے سے مارکیٹ میں کافی مکس آئے, حالانکہ جرمنی کی رپورٹ اچھی آئی, فرانس کی تھوڑی سی خراب آئی, لیکن بہت زیادہ ایک بھوچال جیسی کیفیت PMI کی طرف سے ہم نے نہیں دیکھی. لیکن جو کچھ بھی مارکیٹ میں ڈاؤن فال ہوا ہے, جتنی بھی مارکیٹیں فالنگ سائڈ پر جا رہی ہیں, وہ یہ 2 دن کی ٹیسٹیمنی کے حوالے سے جا رہی ہیں, کیونکہ اس ٹیسٹیمنی میں زیادہ تر انہوں نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے بھی انڈیکیشنز دی ہیں, اور اس کے ساتھ سے جو پینڈیمک, جو کرونا وائرس پینڈیمک کا جو نیگیٹو امپیکٹ آیا مارکیٹ میں, اس کے جو کمنٹس انہوں نے دیے, اس بیسس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹوں میں ڈاؤن فال آیا ہے. اچھا, ڈاؤن فال ہونے کی 2 دن سے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک مارکیٹ میں چل رہا ہے, اور وہ ہے سسپیشیس اکاؤنٹس, جو فائنینشیل انفورسمنٹ نیٹ ورک کے حوالے سے جو سلسلہ ہوا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی ٹریجری ڈپارٹمنٹ کی ایک سائٹ لیک ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ دنیا کے بڑے ترین بینک جس میں کہ JP مارگن چیز, ڈوئچے بینک جرمنی کا سر فہرست ہے یہ, اور ایون پاکستان میں آپریٹ ہونے والا بینک جس کو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کہا جاتا ہے, اس میں سسپیشیس اکاؤنٹ پائے گئے ہیں. ان بیسس پہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا لانگر پیریڈ آف ٹائم میں نیگیٹو ایفیکٹ آ سکتا ہے, کیونکہ جب اس کی انکوائریز شروع ہوں گی اور اس کو چیک کیا جائے گا کہ کون کون لوگ نیگیٹیوٹی میں یا نیگیٹو یا سسپیشیس اکاؤنٹ میں ملوث تھے, ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. کل بھی میں نے آپ سے یہ جیسے کہا تھا کہ کچھ ممالک ہمارے خلاف مستقل اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا FATF سے گرے لسٹ سے نام نہ نکلے. تو ان بیسس پہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا نام آ جانا اور سسپیشیس اکاؤنٹ کے حوالے سے پوری دنیا کی انکوائری شروع ہو جانا, اس میں ہم اس بات کو خارج امکان نہیں کہہ سکتے کہ ہم پاکستان کے ڈیفرنٹ اکاؤنٹس کو بھی چیک اینڈ بیلنس اس کا کیا جا سکتا ہے.
لیکن بہرحال FATF میں ابھی ہمیں جانا ہے, وہاں پہ درخواست دینی ہے, اور اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے حوالے سے جو پاکستان کے مشترکہ جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس ہوا تھا, اس میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہمارا پاس ہو چکا ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ تمام معاملات سہل انداز میں حل ہو جائیں اور پاکستان کا نام جلد از جلد گرے لسٹ سے نکل جائے, تاکہ ہماری بزنس ایکٹیویٹیز, ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز, ہماری اسٹاک مارکیٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں, یہ گرین ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جائے. اس کے ساتھ ہی اس وقت کراچی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹیں کھل چکی ہیں, تقریباً 50 پوائنٹس مارکیٹ پلس میں ہے PSX انڈیکس, اور مزید ہم دیکھیں گے. اور صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ مارکیٹ میں جو آج موومنٹ ہے وہ ٹیسٹ منی کے حوالے سے ہی ہے. ٹیسٹ منی میں جس طریقے سے انڈیکیشنز ہمیں مل رہی ہیں کہ یا تو انٹرسٹ ریٹ انٹیکٹ رکھا جائے گا, نیگیٹو کی طرف نہیں جایا جائے گا, اس بیسس پہ کرنسی مارکیٹ بھی ڈاؤن فال کا شکار ہیں. یورو, اسٹرلنگ, جاپنیز ین اور سوئس فرینک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فالنگ سائڈ پر چل رہی ہیں, کیونکہ ڈالر انڈیکس جو کہ 91-92 پہ چل رہا تھا, اس وقت اگینسٹ دا 6 کرنسی باسکٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 94 اور 95 کے لگ بھگ ڈالر انڈیکس ہے. ڈالر انڈیکس اسٹرانگ ہو رہا ہے بیکاز آف کہ انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو نہیں جائے گا, یا بڑھانے کی کوشش کی جائے گی, یا ان چینج چھوڑا جائے گا. اس بیسس پہ ڈالر اکراس دی بورڈ پوری دنیا میں اسٹرانگ ہوا ہے. بہرحال آج 24 ستمبر اور جمعرات کا دن, کل ہے 25 ستمبر, کل ہے 25 سپٹمبر. کل پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ڈے رہے گا. کل پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں خطاب کریں گے. پچھلے سال بھی انہوں نے خطاب کیا تھا, بڑی زبردست ان کو پذیرائی حاصل ہوئی تھی, بہت سارے پوری دنیا میں لوگوں نے ان کو سراہا تھا. عمران خان صاحب نے کشمیر کے حوالے سے جو آواز اٹھائی, وہ آواز آج تک اس کی باز گشت ہمارے کانوں میں موجود ہے. اور کل عمران خان صاحب جو تقریر کریں گے, ہمیں امید ہے کہ پوری دنیا اس کو سراہے گی. اس کی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ظاہر کشمیر کا جو ایشو ہے وہ کور پوائنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی اپنی جو ریسنٹ حالات میں جو کرونا وائرس پینڈیمک کے حوالے سے پاکستان نے بہت زبردست کوششیں کی, اور پاکستان کا نام اچھے لفظوں میں پوری دنیا میں لیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اچھی پالیسیز کی وجہ سے کرونا وائرس پینڈیمک تقریباً 80% پاکستان سے ختم ہو چکا ہے. تو یہ بڑی زبردست بات تھی, جس بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل کی جو عمران صاحب کی جو تقریر ہے اس کو انشاءاللہ بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوگی, اور ہماری دعا ہے کہ ان کی ان تمام تقاریر کا پاکستان کی اکانومی پہ ایک پازیٹیو ایفیکٹ آئے. جاتے ہوئے میں تمام پاکستان کے لوگوں سے اور جو حکومتی کارندے ہیں جو ہمارے حکومت سندھ کے ہیں, ان سے دوبارہ یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی جو ابھی ہمارے پاس خبر آئی کہ 425 ارب روپے کے صرف کراچی الون 425 بلینز آف روپیز کے کراچی نے اکیلے ٹیکس پے کیا ہے. اس ٹیکس کا کہیں ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ ٹیکس کہاں جا رہا ہے. کراچی کی 1 مہینے ہو گئے تقریباً, بارشیں ختم ہوئے, ابھی تک ہماری سڑکوں کا حال برا ہے, زبو حالی کا شکار ہیں. ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, گٹر سے ابلتے ہوئے نالے, برساتی نالوں میں کچرے کے انبار, کچھ بھی نہیں بدلا. نہ سڑکوں پہ لائٹ ہے, نہ بجلی ہے, نہ گھروں میں بجلی آ رہی ہے. بجلی آتی ہے پھر وہ ایک میسج آتا ہے کہ جناب لو گیس پریشر کی وجہ سے کراچی میں بجلی منقطع کی جا رہی ہے. تو واٹ از دس؟ کراچی 425 ارب روپے کا ٹیکس ادا کرنے والا ایک لاوارث شہر گردانا جا رہا ہے, جہاں پہ نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ سڑکیں ہیں. پورا برا حال کیا ہوا ہے. ہماری حکومت سندھ سے میری استدعا ہے, حکومت پاکستان سے استدعا ہے کہ خدا را اس کراچی شہر جو بلینز آف ڈالرز کے ٹیکسز جنریٹ کر کے ہماری وفاق کو دیتا ہے, لیکن ریٹرن میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. عمران خان صاحب سے ہماری یہ استدعا ہے کہ جناب وہ جب پولیٹیکل ریلی کرتے تھے اس میں یہ بیان دیتے تھے کہ جناب لوگ ٹیکس پے کرنا نہیں چاہتے. جب ٹیکس پے نہیں کرتے اس کی وجہ وہ یہ بتاتے تھے کہ جناب اس کو ریٹرن میں ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے. تو اب ہماری عمران خان صاحب سے یہ استدعا ہے کہ اپنی ان تمام باتوں کو وہ ملوز خاطر رکھتے ہوئے کراچی میں جو 425 ارب روپے کے جو ٹیکس ہم ادا کرتے ہیں فیڈرل ریزرو کو, وفاقی حکومت کو, خدا را کراچی پہ نظر کرم کریں اور یہاں کے حالات کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے.
کل جمعرات ہے اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کی تقریر کو ہم بغور جائزہ لیں گے، سنیں گے کہ وہ کیا بیان دیتے ہیں۔ جاتے ہوئے آپ سے گزارش کہ اس یوٹیوب چینل کو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے ساتھ کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپلوڈز مارکیٹ کے حوالے سے ملتی رہیں، تاکہ آپ اپنے پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینیج کر سکیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔